فاسق والدین کو اچھے طریق سے نصیحت کرے. بس اگر والدین فاسق ہو تو خوب اچھے طریق پر نصیحت کرے، اور اگر ضرورت ہو اور جھڑک دے تاہم کچھ گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے. معاملہ دینی میں کسی کی رعایت جائز نہیں، لیکن حد المقدور خاص طور پر ادب ملحوظ رکھے، جہالت سے نہ پیش آوے، متانت اور ادب کا برتاؤ کرے، حد شریعت کے اندر خوب سمجھ لو. اور حضرت ابراہیم نے جو اپنے کافر باپ کو باوجود کفر اور نصیحت نہ ماننے کے کوئی تکلیف نہیں دی، تو اس وجہ سے ان کا بظاہر امید تھی کہ نرمی سے نصیحت قبول کریں گے، اور اسی شفقت کی وجہ سے استغفار کرنے کا ان کے لیے وعدہ کیا تھا. مگر جب یہ امید منقطع ہو گئی، معلوم ہوا کہ دشمن خدا ہے اور استغفار بوجہ کفر ان کو مفید نہ ہوگا، تب ان سے بیزار ہوئے. نمبر 2 احیاء العلوم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی نے وحی فرمائی، جو خدا کا فرما بردار نہ ہو اور والدین کا فرما بردار ہو تو بوجہ اطاعت والدین نامہ اعمال میں وہ نیک لکھا جاتا ہے، جو اس کے خلاف ہو وہ بد لکھا جاتا ہے. یہ روایت اگر طریق معتبر سے ثابت ہو تو اس سے وہم ہو سکتا ہے کہ اطاعت خالق کا درجہ اور حقوق الہیہ کا مرتبہ ہر موقع پر حقوق والدین سے کم ہے، مگر ایسا نہیں. معنی حدیث کی یہ ہے کہ جو شخص اطاعت والدین کرے ان امور میں جہاں ان کی اطاعت جائز ہے، خواہ وہ اطاعت واجبہ ہو یا مستحبہ ہو، تو اس کی برکت سے حقوق الہیہ کا ادا کرنا معاف ہو جاتا ہے. اور جبکہ والدین کے ضروری حقوق ادا نہ کرے اور دیگر اعمال متعلق حقوق الہیہ ادا کرنے سے نافرمانی والدین معاف نہیں ہوتی، پس نافرمان لکھا جاتا ہے. اس لیے حقوق العباد باوجود قدرت بغیر ادا کے یہ بغیر معافی اصحاب حقوق ساقط نہیں ہوتے کہ اللہ غنی اور بندہ محتاج ہے. یہ مطلب نہیں کہ والدین کا غیر ضروری حکم نہ ماننے سے باوجود اطاعت حقوق الہیہ بندہ نافرمان لکھا جائے. خوب سمجھ لو، اولاد کو اچھی تعلیم دینا باپ پر فرض ہے. نمبر 10 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی باپ نے اپنے بیٹے کی اس کو رنج و ایذا دینے کی شکایت کی. آپ نے بیٹے سے وجہ دریافت کی اور کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ باپ کا حق بہت بڑا ہے. انہوں نے کہا کہ موافق حکم حدیث میرے ان پر خاص طور پر 3 حق تھے. نمبر 1 نام اچھا رکھنا، تعلیم کرانا، اپنی شادی اچھی جگہ شرعی طور پر کرنا تاکہ لڑکے کو تانا نہ دے بوجہ ماں کے رذیل اور خراب ہونے کے. انہوں نے کوئی حق ادا نہیں کیا. بغیر تعلیم کسی کا حق کیسے معلوم ہو سکتا ہے جو ادا کرے؟ پس حضرت فاروق اعظم نے لڑکے سے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور فرمایا باپ سے کہ تو کہتا ہے کہ میرا بیٹا ایذا دیتا ہے، بلکہ اس کے ایذا دینے سے پہلے تو اس کو ایذا دے چکا ہے، میرے سامنے سے اٹھ جا. یہ حدیث امام فقی ابو اللیث نے روایت کی ہے، مختصر کر کے نقل کیا ہے. ہر شخص کے حقوق کا لحاظ شریعت میں کیا گیا اور اسی کے موافق مطالبہ ہے. امام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں لکھا ہے کہ حضرت سعید بن المسیب یہ بڑے درجے کے تابعی ہیں، علم میں کوئی تابعی اس درجے کو نہیں پہنچا اور بزرگ تھے اور صاحب کرامت تھے. انہوں نے اپنے باپ سے علیحدگی اختیار کی اور بالکل چھوڑ دیا دینی وجہ سے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی. حضرت موصوف کی یا ان کے باپ کی سبحان اللہ، اللہ والے کسی کی رعایت نہیں کرتے. خالق اکبر کی مخالفت ان کو گوارا نہیں، گو کوئی راضی ہو یا ناراض ہو. نمبر 11 ذکر کرنا والدین یا دیگر حضرات کی مالی خدمت و نیز دوسری غیر ضروری خدمتوں سے افضل ہے، اور علمی عبادت تو بطریقہ اولا افضل ہے. یہ مضمون حدیث سے ثابت ہے. الحمدللہ کہ یہاں تک بخوبی ثابت ہو گیا کہ خلاف شرع حکم والدین کا ماننا جائز نہیں، اور وہ مقامات بھی معلوم ہو گئے جہاں اطاعت والدین فرض مستحب ہے. الغرض ہر حکم والدین کی تعمیل لازم نہیں، اور معتبر حدیث میں کہ انزل الناس منازلہم، یعنی لوگوں کو ان کے درجوں پر قائم کرو، نہ کسی کو حد سے زیادہ بڑھاؤ نہ حد سے زیادہ گھٹاؤ. خود افضل البشر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حد سے زیادہ تعریف کرنے سے منع فرمایا، حالانکہ آپ کا رتبہ والدین وغیرہ سب سے زیادہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا المرسلین وآلہ اجمعین وسلم.